آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہوں گی۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھاؤ جس خوراک میں تیزابیت کم ہو۔ اگر سوتے وقت احترام ہوتا ہو تو اسبگل دہی میں ملا کر پیو۔ فٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی چمڑی ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ زیادہ دن تک جوان رہنا چاہتے ہو تو خود کو ذہنی دباؤ سے دور رکھا کرے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب کو بلا وجہ روکے رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، صبح دیر تک سونے کی عادت کا ہونا۔ عجوہ کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید چیز ہے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر کے پیشاب کرا کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ اگر ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کھانے سے پہلے پانی پیا کرو، آپ کا ہاضمہ صحت مند رہے گا۔ دوپہر میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے سونا دماغی بیماریوں کو بچاتا ہے۔ اگر آپ عملی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دے۔ جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوف کی نماز پڑھائی تو ایک گروہ نے آپ کے ساتھ میں نماز پڑھی اور ایک گروہ کے چہرے دشمن کے مقابلے میں رہے تو آپ نے انہیں 2 رکعت پڑھائی۔ پھر وہ لوگ اٹھ کر دوسرے لوگوں کی جگہ میں جا کھڑے ہوئے اور دوسرے ان کی جگہ آ گئے تو آپ نے انہیں بھی 2 رکعت پڑھائی۔ پھر آپ نے سلام پھیر لیا۔ روزانہ ادرک والا پانی پیا کرو، زندگی بھر آپ کا خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی دقت ہو وہ شلجم کی سبزی کھایا کرے۔ زیادہ پانی کا استعمال ذہن کو تیز کرتا ہے اور غصے کو کم کرتا ہے۔ کالی مرچ کا استعمال نظام ہاضمے کو درست کرتا ہے۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال لیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب انسان کے کسی انگ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا اسے کوئی پھوڑا ہوتا ہے یا کوئی زخم ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے کہ اللہ کے نام سے یعنی اس کی برکت سے ہماری زمین کی مٹی ہماری کچھ لوگوں کی لار کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا دی جائے۔ نہار منہ روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی ملا کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائے اور منہ کو کھلا چھوڑ دے، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ جو عورت کم بولتی ہے وہ عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ پیدل چلنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور بدن ساری زندگی بیماریوں سے پاک رہے گا۔ سفینہ ابو عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی کی دعوت کی اور ان کے لیے کھانا بنایا تو فاطمہ کہنے لگی کاش ہم رسول اللہ کو بلاتے تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ آئے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کے دونوں پٹ پر رکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے ایک کونے میں منقش پردہ لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ لوٹ گئے تو فاطمہ نے علی سے کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملیے اور دیکھیے کیوں لوٹ گئے۔ علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا پیچھا کیا اور پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی آپ کیوں واپس لوٹ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے اور کسی نبی کے لیے یہ زیادہ نہیں دیتا کہ وہ کسی ایسے گھر میں داخل ہو جہاں آرائش اور زیبائش ہو۔ دوستو، ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کرواؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد سے راحت کے لیے ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن زیادہ ماترا میں نہ کھائیں ورنہ آپ کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ عصر اور مغرب والا وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اچانک بخار آ جائے تو انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوری طور پر دور ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی اکثر جھرریوں کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت زیادہ آئل والی چیز کھا لینے سے لوگ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں ان کو سکون والی نیند آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور نیمبو کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی جھرریاں نہیں ہوگی۔ اچار کھانے والے لوگوں کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب
اور کمی تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور چہرے پر مسکراہٹ لمبی عمر کا راز ہے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال ان کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ خون دینا، صدقے جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے جو قیامت تک نسل در نسل فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار بیلنس رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ صحت مند اور فریش زندگی ملتی ہے۔ لگاتار خون دینے والے کی زندگی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند رہتی ہے۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہو ان میں کبھی بھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو ملائم، نرم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگا لو۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب انسان گنہگار اور بہترین گنہگار توبہ کرنے والا ہے۔ دوستو، کچی سبزیاں بدن کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں اور زیادہ کچی نہ کھائیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام مل جائے گا۔ نہانے سے پہلے ناف میں تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا اور جھکنا ہرگز نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد میں پرابلم آ سکتی ہے۔ زیادہ پانی کا استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت سے جتنے لوگ نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو شخص گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور جتنے لوگ اس کے بلانے والے کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اسے بھی گناہ ہوتا ہے اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے 2 ٹکڑے کر کے اس پر ایک نیمبو چھڑک کر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہا منہ کھا لو، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ تک کوئی چیز مت کھاؤ۔ انشاءاللہ یورک ایسڈ ختم ہو جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لیا کرو، درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لیا کرو، گلے میں فوراً آرام مل جائے گا۔ اگر تم کو کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو زیتون کے تیل کو ہلکا گرم کر کے رات کو سونے سے پہلے 2 بوند کان میں ڈال لو، کچھ ہی دنوں میں آرام محسوس ہونے لگے گا۔ اگر پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس بالکل ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ امرود کے بیج کھاؤ، آپ کا ہاضمہ درست رہے گا۔ اگر کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھاؤ۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ اپنے ناشتے اور بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بے وقوف سے عقل کی بات کروں گے تو وہ آپ کو بے وقوف سمجھے گا، اسی وجہ سے عقل کا ہونا بھی کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ اجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کا لیپ کریں، ایسا کرنے سے چمڑی صاف ہو جائے گی اور داغ دھبا دور ہو جائیں گے۔